اسی وقت آپ کی پریشانی ختم ہوگی، اسی وقت آپ کا حاجت پورا ہوگا، اسی وقت آپ کے تمام پریشانیوں کا علاج ہو جائے گا۔ زندگی میں ایک مرتبہ ٹرائی کریں، آزما لیں، تجربہ کریں، اور دنیا کی سب سے جو بڑی مصیبت ہے وہ کیا ہے؟ وہ غم۔ اور غم کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آپ کو مالی پریشانی ہو وہ بھی غم ہے، آپ پر قرض ہے وہ بھی غم ہے، آپ کی دکانداری نہیں چل رہی وہ بھی غم، آپ کا کاروبار بالکل رک گیا ہے وہ بھی غم، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے وہ بھی غم، آپ کو جنات ستا رہے ہیں وہ بھی غم، آپ پر دشمن مسلط ہے خدا نخواستہ اور بے جا آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ بھی غم۔ تو آپ کو کسی قسم کا غم ہو، پریشانی ہو، انشاءاللہ العزیز اس ایک سورت کو پڑھنا ہے۔ قرآن عظیم میں بہت طاقت ہے، لیکن کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ قرآن عظیم کی اس ایک سورت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی وقت جو بھی غم ہوگا وہ ختم ہوگا۔ ایسا یقینی وظیفہ، ایسا طاقتور وظیفہ آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ مجھے خود زندگی میں جب بھی کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے، انسان ہے، زندگی ہے، یہ چیزیں تو آتی رہتی ہیں۔ دنیا مکس زندگی ہے، یاد رکھیں۔ دنیا میں نہ ہمیشہ غم رہتا ہے نہ ہمیشہ خوشی، کبھی خوشی کبھی غم، لیکن آخرت میں پھر ایک چیز ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے، یا ہمیشہ غم یا ہمیشہ خوشی۔ اللہ تعالی ہم کو آخرت میں ہمیشہ کی خوشی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ سارے غموں کا علاج ایک صورت۔ آپ بے فکر ہیں، آپ غافل ہیں اس قرآن عظیم سے، تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن 4 زندگی کے جو اصول ہے وہ اپنانے پڑیں گے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ یار جو خود سوچیں، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ 5 وقت کی نماز۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پہ یقین کامل ہو اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہو، یار اللہ پہ شک کر رہے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی کیا ہے، وہ تو سب کچھ کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ پہ شک نہیں چلے گا بھائی۔ جس کو شک ہو رہا ہو، وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے، لیکن شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یار قبول ہوگا کہ نہیں، میں نے زندگی میں بہت دعائیں مانگی، بہت سے وظائف پڑھے، لیکن کبھی قبول نہیں ہوئے، تو اسی وجہ سے تو قبول نہیں ہوتے کہ آپ کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے۔ اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے تو اس کا وظیفہ برباد ہو جاتا ہے اور رد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پہ یقین کامل کے ساتھ۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جب وظیفے کا تلفظ ہی اس سرے سے غلط ہو، وظیفہ کام کیا کرے گا؟ وہ تو الٹا عذاب کا سبب بنے گا۔ قرآن عظیم کو صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھے۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور آپ کا ہر غم ختم، ہر پریشانی ختم، مالی پریشانی ہو، قرض کا بوجھ ہو، دشمن کا خوف ہو، جادو ہو، جو بھی ہو، انشاءاللہ العزیز اڑ جائے گا، پریشانی ختم۔ اور وہ سورت کیا ہے؟ سورہ جن، قرآن عظیم کی 29ویں پارے کی سورت ہے۔ اس میں بہت طاقت ہے، انتہائی طاقت سارے قرآن میں، لیکن قرآن کے بعض سورتوں میں، بعض آیات میں خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں۔ تو سورہ جن میں یہ خصوصیت ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی غم لاحق ہو، کوئی پریشانی، فوری بیٹھ کے وضو کر کے
اگر 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بھی پڑھیں تو بہتر، اور پھر 11 بار درود شریف اور 7 بار سورہ جن پڑھیں، صرف 7 بار، صرف 7 بار پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام غموں کا علاج، ہر پریشانی کا علاج، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور پھر جو بھی غم، جس غم کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اللہ سے حاجت، جو حاجت ہو اللہ سے مانگے، انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی، اسی وقت آپ کی پریشانی ختم ہوگی، اسی وقت آپ کا حاجت پورا ہوگا، اسی وقت آپ کے تمام پریشانیوں کا علاج ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ ٹرائی کریں، آزما لیں، تجربہ کریں، اور پھر انشاءاللہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہوگا پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔